بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی حق الزوج علی المرأة، شوہر کا عورت کے اوپر کیا حق ہے، اس کے متعلق یہ باب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ نگران ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک سبب تو یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، عقل کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، تدبر کے لحاظ سے، مختلف احوال سے مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں کے مقابلے میں فضیلت برتری نصیب فرمائی ہے، ایک بات۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسرا سبب یہ ہے کہ چونکہ مردوں نے مال خرچ کیا ہے اپنا مہر میں اور نفقے میں اور اس کے لباس اور طعام وغیرہ چیزوں میں، تو مختلف قسم کے مراحل میں وہ مال خرچ کرتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا حق تھوڑا زیادہ ہے۔ اور قوامون کا مطلب یہ ہے کہ قیام الولاۃ علی الرعیہ، یقومون علیہن قیام الولاۃ علی الرعیہ، عورتوں کے اوپر اس طرح سے قائم رہیں گے جس طرح کے ملک کے جو بڑے بڑے حکمران ہوتے ہیں وہ حکمرانی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان پر خرچہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو غلام بنا لے، تو غلام بنا کر ان کی حقارت کو، ان کو حقیر سمجھ کر یا ان کو کم درجے کا سمجھ کر، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو اللہ پاک جانتے ہیں کون زیادہ تقوی والا ہے، کس کا درجہ کتنا اونچا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ پاک نے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دی، فضیلت تو تقوی کے اعتبار سے، البتہ نگرانی کے اعتبار سے، مسئولیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ مرد ذمہ دار ہے۔ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عمر، ہاں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ تابعدار ہوتی ہیں اپنے خاوندوں کے، حافظات للغیب، غائبانہ طور پر، کہ جب وہ موجود نہ ہو تو عزت اور آبرو میں اپنے شوہروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے۔ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عمرو بن الأحوص السابق فی الباب قبلہ، احادیث میں سے اس سے پہلے جو حدیث گزرا ہے وہ بھی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فلم تأتہ، پھر وہ نہ آئے، فبات غضبان علیہا، اور یہ شوہر اس سے ناراض رات گزارے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، ایسی عورت پر فرشتے لعنت بھیجیں گے، بیچتے رہتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جائے، صبح تک، رات سے لے کر صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جس کو شوہر اپنے بستر پر بلائے اور وہ اس سے ان کے پاس آنے سے انکار کر لے، متفق علیہ۔ وفی روایت لہما، بخاری اور مسلم دونوں کی ایک روایت میں یوں بھی ہے، اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها، کہ جب عورت رات گزارے ایسی حالت میں کہ اپنے شوہر کے بستر سے جدا ہے، اپنے شوہر کے بستر سے ناراض ہو کر الگ وقت گزارے، رات گزارے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، ایسی عورت پر فرشتے لعنت کرتی ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہ، کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فتأبی علیہ، پھر وہ عورت اس پر انکار کرے، نہ آئے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، مگر وہ ذات کی جو آسمانوں میں ہے وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، حتی یرضی عنہا، حتیٰ کہ اس کے شوہر اس عورت سے راضی ہو جائے۔ تو گویا عورت کے لیے یہ آسان فارمولہ ہے کہ اگر آسمان والے رب کو راضی کرنا چاہیں تو اپنے شوہر کو راضی رکھیں،
वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अयज़न, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही रिवायत है, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिम्रअतिन अन तसूम व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो रोज़ा रखे इस हाल में कि उसके शोहर मौजूद हो मगर उसकी इजाज़त से। जब शोहर घर पर मौजूद है तो शोहर की इजाज़त से रोज़ा रखे, शोहर की इजाज़त के बगैर उसके लिए जायज़ नहीं है कि रोज़ा रखे। वला तअज़न फ़ी बैतिही इल्ला बिइज़्निही, और इस शोहर के घर में किसी को भी आने की इजाज़त न दे मगर उसकी इजाज़त से। अपने शोहर से इजाज़त लेकर कि इस शख्स को या इस औरत को मैं अपने घर पे लाना चाहती हूँ, तो क्या आपकी इजाज़त है? तो शोहर इजाज़त दे दे, मुवाफ़िक़ हो और शरीयत भी मुखालफत ना करती हो, तो ऐसे वक़्त में उसको इजाज़त है। मुत्तफ़क़ुन अलैह व हाज़ा लफ़्ज़ुल बुख़ारी, ये बुख़ारी का लफ़्ज़ है। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक राई है, निगरान है, निगहबान है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा उसकी रइयत के बारे में, सवाल होने वाला है, मसऊलुन तुम में से हर एक पूछा जाने वाला है, अन रइयतिही अपने रइयत के बारे में। वल अमीर राइन, अमीर जो होता है हाकिम बादशाह, वो राई होता है, वो निगरान और निगाहबान होता है। वर्रजुल राइन अला अहल बैतिही, मर्द भी अपने घर का हुक्मरान और निगाहबान होता है। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही, और औरत जो है ये भी निगरान और निगाहबान होती है अपने शोहर के घर की और उसके बेटों की। फ़कुल्लुकुम, उसकी औलाद की। फ़कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगरान और निगाहबान है, और कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा अपने मातहतों के मुताल्लिक़। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन अबी अली तल्क़ इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू अली तल्क़ इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दअ अर्रजुलु ज़ौजतहु लिहाजतिही, कि जब कोई मर्द अपनी औरत को अपनी हाजत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए उसको बुलाए अपने बिस्तर पर, फल तातिही, उस औरत को चाहिए, यानी उसको हुक्म है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उसको चाहिए कि इस शोहर की बात मानकर इसके पास आए। व इन कानत अला तन्नूर, अगरचे ये औरत तन्नूर पर क्यों न हो, अगरचे तनूर पर बैठी हुई है और रोटियां बना रही है, ऐसे वक़्त में ये शोहर अगर उस औरत को क़ज़ाए हाजत के लिए बुलाए और उसे हम बिस्तरी करने के लिए बुलाए, तो इस औरत पर वाजिब है, ज़रूरी है कि उसको चाहिए कि इस मर्द की हाजत को पूरी कर ले और उसके पास आ जाए। इसलिए कि हो सकता है कि इस औरत पर उसकी जिनसी शहवत जो है कभी गालिब आ गई हो, किसी औरत को देखकर या किसी और इस तरह की हालत पेश आई हो। अब वो अपने नफ्स पर, अपनी जान पर गुनाह से डरता है, तो इस गुनाह से बचाना इस औरत पर फ़र्ज़ है। औरत तो है ही इसलिए कि आदमी के अंदर इफ़्फ़त और पाकदामनी पैदा हो जाए। इस औरत इस बीवी के ज़रिए से, तो बीवी के ज़रिए से खाविन के अंदर इफ़्फ़त और पाकदामनी तब आएगी कि जब वो अपनी अपने शोहर की जिस वक़्त भी वो उससे मुतालबा करे तो उसकी बात को मानने के लिए तैयार हों। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, फरमाया, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लिअहदिन, अगर मैं किसी को हुक्म करता कि किसी के लिए सजदा कर ले, यानी अल्लाह के अलावा, लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लिज़ौजिहा, तो मैं औरत को हुक्म करता कि वो अपने शोहरों के लिए, अपने शोहर के लिए सजदा करें। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीह। वान उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नह, जो भी औरत ऐसी हालत में मर गई कि उसका शोहर उससे राज़ी रहा, दखलतिल जन्नह, ये औरत जन्नत में जाएगी, जन्नत में दाखिल होगी ऐसी औरत कि जो इस हाल में मर जाए कि उसका शोहर उससे राज़ी हो, खुश हो। इस वजह से औरतों के लिए बहुत आसान है अल्लाह को राज़ी करना, जन्नत में दाखिल होना।
یہ سب چیزیں آسان ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے اور ان کو خوش رکھیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، کہ کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے دنیا میں اپنے شوہر کو جب وہ اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، الا قال زوجته من الحور العین، مگر اس مرد کی جو بیوی ہے حور عین میں سے، وہ جنت کی حور میں سے، وہ کہتی ہے لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اس کو اذیت نہ دو، اللہ آپ کو مارے، انما هو فانما هو عندک دخیل، یہ آپ کے پاس چند دن کا مہمان ہے، یوشک ان یفارقک الینا، بہت قریب ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے، یہ آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا، یہ تو ہمارا شوہر ہے، آپ اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، اللہ آپ کو مارے، اللہ آپ کو قتل کرے۔ تو گویا اس طرح سے بددعائیں دیتی ہیں جنت کی حوریں ایسی عورت کو کہ جو دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا کہ مردوں پر جو ہے وہ زیادہ سخت ہو بنسبت عورتوں کے۔ عورتوں کا جو فتنہ ہے یہ جتنا زیادہ سخت ہے مردوں پر، اس سے زیادہ سخت فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے زیادہ سخت آزمائش، امتحان، یہ میں نے مردوں کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یعنی ما ترکت فتنة ای لیس ہناک محنت و بلاء، کوئی ایسی مشقت اور کوئی ایسی آزمائش اور امتحان نہیں ہے مردوں پر کہ جو اس سے زیادہ عظیم ہو، بڑی ہو، اعظم من فتنة النساء، عورتوں کے فتنے سے۔ تو گویا اس میں تحذیر ہے مردوں کے لیے کہ وہ عورتوں کے جال میں نہ پھنسے۔ عورتوں کا فتنہ سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جب شروع کیا ہے مختلف قسم کے فتنوں کے متعلق تو فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، تو وہاں عورتوں سے شروع کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کا فتنہ یہ بہت سخت فتنہ ہے، بہرحال آزمائش سخت ہے، اور یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔